بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دونوں کا مقابلہ کر سکتا تھا، ہتھیار ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن میں لڑ کر قتل کر کے یا قتل ہو کر اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے عقل سے کام لیا اور انہیں یہ تاثر دیا کہ آج سے وہ مجھے اپنا آدمی سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ان کی باتوں پر عمل کرے گا تو اسے ایک انعام یہ ملے گا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اسے اشرفیاں دی جائیں گی۔ پھر آپ نے اپنے وعظ اور خطبے کا رنگ بدل دیا۔ محمود نے پوچھا، کسی حد تک؟ امام نے جواب دیا، میں اب دونوں قسم کی باتیں کرتا ہوں۔ مجھے اشرفیوں کی نہیں، اپنی جان کی ضرورت ہے۔ میں اپنا فرض ادا کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا۔ میں گاؤں سے باہر جا کر تمہیں یا تمہارے کسی ساتھی کو ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ خدا نے خود ہی تمہیں میرے پاس بھیج دیا ہے۔ میرے محافظ اس رات میرے پاس نہیں تھے، اب تم ہی میرے ساتھ رہو۔ تم میرے شاگرد کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو گے۔ تم سیدھی سادھی گنواروں کی سی باتیں کیا کرنا۔ گاؤں میں 4-5 آدمی ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قریب کوئی سرحدی دستہ مل جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے، مگر ہمارے سرحدی دستوں کے کسی کماندار پر بھروسہ کرنا بڑا خطرناک ہے۔ دشمن نے اشرفیوں اور عورتوں سے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ وہ تنخواہ ہمارے خزانے سے لیتے ہیں اور کام دشمن کا کرتے ہیں۔ محمود بن احمد اس کے پاس رک گیا۔ اسی روز امام نے اسے اپنے دونوں محافظوں سے ملا دیا۔ شام کو جب سعدیہ مسجد میں امام کے لیے کھانا لے کر آئی تو محمود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور مسکرائی۔ محمود نے پوچھا، میرے لیے کھانا نہیں لاؤ گی؟ سعدیہ کھانا امام کے حجرے میں رکھ کر دوڑی گئی اور روٹی کے ساتھ ایک پیالے میں بکریوں کا دودھ بھی لے آئی۔ وہ چلی گئی تو امام نے محمود سے کہا، یہ علاقے کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، ذہین بھی ہے اور کم عمر بھی۔ اس کا سودا ہو رہا ہے۔ سودا یا شادی؟ سودا، امام نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ ان لوگوں کی شادی دراصل سودا ہوتا ہے، مگر سعدیہ کا سیدھا سودا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خریدار مشکوک لوگ ہیں، وہ یہاں کے رہنے والے نہیں۔ یہ وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جو مجھے دھمکی دے گئے ہیں۔ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ وہ اس لڑکی کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے اسے بچانا ضروری ہے، اور اس لیے بھی اسے بچانا ضروری ہے کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ ہمیں سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطنت کی بچیوں کی عصمت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سودا نہیں ہو سکے گا۔ سعدیہ کے باپ کو میں نے اپنا مرید بنا رکھا ہے، لیکن وہ غریب اور تنہا آدمی ہے اور رسم و رواج سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال سلطنت اور سعدیہ کی عصمت کے محافظ ہمارے سوا اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد محمود امام کا شاگرد بن گیا۔ دن گزرنے لگے اور اس کی ملاقاتیں سعدیہ کے ساتھ ہونے لگیں۔ لڑکی چراگاہ میں چلی جاتی اور محمود وہاں پہنچ جاتا تھا۔ ان کی بے تکلفی بڑھ گئی تو محمود نے سعدیہ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ سعدیہ انہیں نہیں جانتی تھی، اس کے لیے وہ اجنبی تھے۔ انہوں نے اس طرح آ کر دیکھا تھا جس طرح گائے بھینس کو خریدنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ سعدیہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کسی کی بیوی نہیں بنے گی۔ اسے عرب کا کوئی دولت مند تاجر یا کوئی امیر یا وزیر اپنے حرم میں رکھ کر قید کر لے گا، جہاں وہ اپنا گھر بسائے بغیر بوڑھی ہو کر مر جائے گی، یا اسے ناچنا سکھا کر تفریح کی چیز بنا لیا جائے گا۔ اس نے اپنے گاؤں کے فوجیوں سے ایسی لڑکیوں کے بہت قصے سنے تھے۔ وہ اتنے پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے بھی ذہین تھی اور اپنا برا بھلا سوچ سکتی تھی۔ اس نے محمود کو دیکھا تو اسے دل میں بٹھا لیا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ محمود اسے چاہنے لگا ہے تو اس نے دل میں یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ وہ فروخت نہیں ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ خریداروں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ ایک روز اس نے محمود سے اپنے باپ کی مجبوری بتائی کہ وہ غریب ہے اور اکیلا ہے۔ میرا کوئی بھائی نہیں۔ میرے خریداروں نے میرے باپ کو دھمکی دی ہے کہ اس نے ان کی قیمت قبول نہ کی تو وہ مجھے اغوا کر لیں گے۔ تمہارا باپ اتنی زیادہ قیمت کیوں قبول نہیں کرتا؟ محمود نے پوچھا۔ لڑکیوں کو بیچنے کا تو یہاں رواج ہے۔ باپ کہتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں لگتے، سعدیہ نے کہا۔ میں نے بھی باپ سے کہہ دیا ہے کہ میں کسی غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس نے بے تاب ہو کر کہا،
تم اگر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ میں تیار ہوں، محمود نے کہا۔ تو چلو، سعدیہ نے کہا۔ آج ہی رات چلو۔ نہیں، محمود کے منہ سے نکل گیا۔ میں اپنا فرض پورا کیے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ کیسا فرض؟ سعدیہ نے پوچھا۔ محمود بن احمد چونکا۔ وہ سعدیہ کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا فرض کیا ہے۔ اس نے منہ سے نکلی ہوئی بات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر سعدیہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ محمود کو اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا، میں امام سے مذہبی تعلیم لینے آیا ہوں، اس کی تکمیل کے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں کہاں پہنچا دیا جائے گا۔ سعدیہ نے کہا۔ محمود فرض کو ایک لڑکی پر قربان کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اس کے دل میں یہ شک بھی پیدا ہوا کہ یہ لڑکی دشمن کی جاسوس بھی ہو سکتی ہے، جسے اسے بیکار کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس نے سعدیہ کے متعلق چھان بین کرنا ضروری سمجھا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج قاہرہ سے 8-10 میل دور تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ فوج مشتعل ہے اور مصر کی فوج پر ٹوٹ پڑے گی۔ سلطان ایوبی نے وہاں پڑاؤ کا حکم دے دیا اور سپاہیوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ وہ خود سپاہیوں کے جذبات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک سوار کے پاس رکا تو کئی سوار اور پیادہ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے ان کے ساتھ غیر ضروری سی باتیں کی تو ایک سوار بول پڑا۔ اس نے پوچھا، گستاخی معاف سالار اعظم، یہاں پڑاؤ کی ضرورت نہیں تھی، ہم شام تک قاہرہ پہنچ سکتے تھے۔ تم لوگ لڑتے لڑتے آئے ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں تمہیں اس کھلے صحرا میں آرام دینا چاہتا ہوں۔ ہم لڑتے آئے ہیں اور لڑنے جا رہے ہیں، سوار نے کہا۔ لڑنے جا رہے ہیں؟ سلطان ایوبی نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میں تو تمہیں قاہرہ لے جا رہا ہوں، جہاں تم اپنے دوستوں سے ملو گے۔ وہ ہمارے دشمن ہیں، سوار نے کہا۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہمارے دوست بغاوت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں، صلیبیوں سے بدترین دشمن، ایک اور سپاہی نے کہا۔ کیا یہ سچ نہیں سالار اعظم کہ قاہرہ میں غداری اور بغاوت ہو رہی ہے؟ کسی اور نے پوچھا۔ کچھ گڑبڑ سنی ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں مجرموں کو سزا دوں گا۔ آپ پوری فوج کو کیا سزا دیں گے؟ ایک سوار نے کہا۔ سزا ہم دیں گے۔ ہمیں کمانداروں نے قاہرہ کے سارے حالات بتا دیے ہیں۔ ہمارے ساتھی شوبک اور کرک میں شہید ہوئے ہیں۔ دونوں شہروں کے اندر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے اور کرک میں ابھی تک ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی قلعے کے دیواروں سے دشمن کی پھینکی ہوئی آگ میں زندہ جل گئے ہیں۔ قبلہ اول پر کافروں کا قبضہ ہے اور ہماری فوج قاہرہ میں بیٹھی عائش کر رہی ہے، آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہی ہے۔ جنہیں شہیدوں کا پاس نہیں، اپنی بیٹیوں کے عصمتوں کا خیال نہیں، انہیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں۔ ہم جانتے ہیں وہ اسلام کے دشمن کے دوست بن گئے ہیں۔ ہم جب تک غداروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں نہیں کاٹیں گے، ہمیں شہیدوں کی روحیں معاف نہیں کریں گی۔ ذرا ان زخمیوں کو دیکھیے جنہیں ہم اپنے ساتھ لا رہے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔